السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے بارے میں مجھ سے بہت سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اگر دو بندوں کے درمیان میں تیسرا پرسن آ جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، دو بندوں کے درمیان جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ریلیشن شپ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، کچھ منتھس کا ہے، کچھ ویکس کا ہے۔ جب تیسرا بندہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ریلیشن شپ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ بہت پریشان ہوتے ہو، آپ کی جو بانڈنگ تھی وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کا وہ جو پارٹنر پہ کنٹرول تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جب ہم دو پرسنس کو پارٹنرز کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک بانڈ کے تھرو، ایک لائن کے تھرو جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ اپنی وہ لائن دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ دوسرے سے انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوسرے انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا انسان آپ کے پارٹنر سے محبت کرتا ہے تو اس کی لائف میں آیا ہے۔ وہ دوسرا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی بہن ہو سکتی ہے، وہ اس کی امی ہو سکتی ہے، وہ اس کا بیسٹی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ تیسرا انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ دونوں کے درمیان میں آیا ہے۔ اگر تو وہ تیسرا انسان اچھا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں تو خیر امپاسبل سی بات ہے، اگر وہ تیسرا انسان اچھا ہے تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا۔ اگر وہ تیسرا انسان اچھا ہے تو اگر آپ دونوں کے درمیان میں، آپ پارٹنرز کے درمیان میں، آپ کپل کے درمیان میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیکسٹ پرسن کو بولے گا کہ بھئی رشتوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، رشتے کو مت چھوڑو، وہ آپ سے بات کرے گا۔ تو وہ انسان آپ کے لیے اچھا ہے، آپ دونوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ لیکن جیسا آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ دونوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گا۔ اگر دوسرا بندہ اس کو بتائے گا بھی تھرڈ پرسن کو کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میری وائف نے ایسے کیا ہے، یا میرے ہسبینڈ نے ایسے کیا ہے، تو وہ بولے گا اوہو اس نے تو بڑا ظلم کر دیا، اس کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ تو 2 منٹ میں آپ کی ریلیشن شپ کو ختم کر دے گا۔ اور ایک چیز جو آپ نے بہت سمجھنی ہے، جب بھی کوئی تھرڈ پرسن دو بندوں کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ چاہے تو وہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے آپ دونوں کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اس کو تیسرا بندہ پسند نہیں ہوتا، وہ اس کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی تھرڈ پرسن آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اور جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے نیکی کمانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ مفاد کے بغیر کبھی بھی تیسرا بندہ آپ دونوں کے درمیان میں نہیں آ سکتا، اسے کوئی مفاد ہوتا ہے وہ تب ہی آتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کی جیسے نند ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو آپ کی سالی ہے، مطلب دونوں ریلیشن شپ میں کوئی بھی، یا آپ کی کوئی بیسٹی ہے، آپ کے پارٹنر کی کوئی بیسٹی ہے، آپ نے بھی کوئی سجیشن دی، دوسرے بندے نے بھی کوئی سجیشن دی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ پریورٹی اس کو دے رہا ہے، بات اس کی مان رہا ہے، آپ کی بات کو پریورٹی نہیں دے رہا، آپ کی بات کو نہیں مان رہا۔ وہ ٹائم، وہ کیئر یا وہ محبت جو آپ کو مل رہی تھی وہ تیسرے بندے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان آپ کو اپنے ریلیشن شپ سے ہٹا کے اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پینک ہو کے جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ وقتی طور پہ کسی اور سے اس کو اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک جیسی چیز کو دیکھ دیکھ کے تو ہر انسان تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شلوار قمیض پہنتے ہو، آپ مارکیٹ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کو پینٹ شرٹ نظر آتی ہے، آپ 1 منٹ کے لیے رک کے اس کو دیکھتے ضرور ہو۔ تو سیم ایسے ہی ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی تیسرا بندہ آپ دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور وقتی دوسرا بندہ اس سے تھوڑا اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا پارٹنر اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے ریلیشن شپ کو چھوڑ دیتے ہو کہ اس نے تو بے وفائی کر دی۔ انسانی دماغ ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پینک نہیں ہونا، آپ نے ان کو بٹھانا ہے، آپ نے اپنے پارٹنر کو بٹھانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے آپ کتنے تکلیف میں ہو، کتنی اذیت میں ہو۔ آپ نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اس انسان کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ اس انسان کی وجہ سے اگر ختم ہو رہا ہے تو وہ ختم ہو بھی سکتا ہے۔ تو آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ اس انسان کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر تو وہ آپ کا جو پارٹنر ہے سینسیبل ہوا، سمجھدار ہوا، تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، ظاہر ہے ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اتنی اپنی جگہ بنا چکا ہوا جو تھرڈ پرسن ہے،
اور آپ کے پارٹنر میں اتنی کہتے ہیں نا اتنی کیپیسٹی نہ ہوئی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، یا وہ سمجھدار نہ ہوا، تو وہ چیزوں کو مزید بگاڑ دے گا، اور وہ آپ کو بولے گا کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، آپ نے رہنا ہے تو رہیں، نہیں رہنا تو نہ رہیں، لیکن میں اس انسان کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ دیکھیں وہ تو آلریڈی اس سے اتنا اس کے اوپر اتنا ڈومینیٹ ہوا وہ پرسن کہ بس اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے ہر طرف، تو وہ ایسے بول سکتا ہے آپ سے. تو ایسے انسان کو آپ نے وقتی طور پہ اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے. اگر واپس آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں آیا تو اب سمجھیں کہ ایسا انسان کبھی آپ کا تھا ہی نہیں. جو آج ایک کی طرف چلا گیا وہ کل دوسری کی طرف بھی جا سکتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا کریں، صرف سنا نہ کریں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے.